آپ جانتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں؟ کیونکہ نعت خواں اور بہت سے مولوی کہتے ہیں نبی دا کھاوا نبی دا گاوا، کہ ہم نبی کا کھاتے ہیں نبی کا گاتے ہیں، یہ عام ہے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں ہم نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، اور نعت خواں کہتے ہیں نبی کا کھاتے ہیں نبی کا گاتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ یار نبی کا ہم کھاتے ہیں، کہاں سے لائے یہ بات؟ میرے بھائی نبی دا کھاوا نبی دا گاوا کس نے کہا؟ اللہ نے کہیں کہا کہ نبی تم کو کھلاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا میں لوگوں کو کھلاتا ہوں؟ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے اس کلپ میں سنا جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں یہ کہنا کہ ہم حضور علیہ السلام کا کھاتے ہیں، یہ غلط ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات کہنے والے دراصل نہ قرآن سے واقف ہے نہ حدیث سے واقف ہے۔ لاجیکلی آنسر اگر دیا جائے تو عام طور سے جو آدمی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ فلاں نے مجھے کھانا دیا، فلاں نے مجھے پیسے دیے، یعنی روزی دیا۔ یہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اللہ بن گئے، سب کو دینے کی طاقت اللہ تعالی ہی نے دی ہے۔ اب رہی بات حضور علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور علیہ السلام ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں نعمت دیتے ہیں، تو یہ ویری سمپل، اس کو ہم نے نہیں کہا، نہ ہی ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے نعت پاک لکھی ہے انہوں نے کہا، بلکہ یہ تو خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، جس کا ترجمہ یہ اللہ نے فرمایا اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے۔ اب دیکھیے نعمت دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا، کیا کہیں گے؟ پھر اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے تعلق سے بھی فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ غنی کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ نے غنی کیا، اس کے رسول نے غنی کیا۔ اور منافقوں کو یہ چیز بری لگی، تو جس کو اس بات سے برا لگتا ہے کہ رسول نے ہمیں دیا، وہ منافقوں کا طریقہ اپناتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر وہ توبہ کرے تو ان کا بھلا ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر منہ پھیرے تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں کوئی نہ ان کا حامی ہوگا نہ مددگار۔ کیا پتہ چلا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے پر راضی نہیں ہوتا، ان کو برا لگتا ہے، دیتا تو اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بے نیاز کیا، میرے رسول نے بے نیاز کیا، تو اللہ کے رسول کا دینے سے اگر کسی کو برا لگتا ہے تو اللہ نے فرمایا اگر وہ توبہ کرے تو ان کے لیے بھلا ہے، اور اگر نہیں منہ پھیرے تو ان کے لیے سخت عذاب، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں نہ کوئی حامی نہ کوئی مددگار۔ کیا پتہ چلا جو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ رسول دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، وہی مومن کی شان ہے، اور نہ ماننا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اور آگے حدیث پاک دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استعملناه على عمل فرزقناه۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے ہم نے کسی کام پر مقرر کیا پس ہم نے اسے رزق دیا۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، یہ ابو داود شریف کی حدیث ہے، اور امام حاکم نے المستدرک میں بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا، اور امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں بھی لکھا۔ کیا واضح ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے ہم نے کسی کام پر مقرر کیا پس ہم نے اسے رزق دیا، خود حضور فرماتے۔
اور بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ترمذی شریف میں، ابن ماجہ شریف میں اور مسند احمد میں موجود ہے، اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہ، جس کا ترجمہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی نگہبان نہ ہو، اللہ اور رسول اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، جس کا کوئی مولا، نگہبان، مددگار نہیں، میں اس کا مددگار ہوں، اللہ اس کے مددگار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ دیتا ہے، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، جیسا کہ بخاری شریف میں کئی جگہوں پہ یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گی۔ پھر بخاری شریف کا باب اس سے شروع ہوتا ہے جہاں یہ حدیث مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی خزانچی ہوں، ٹریجرر ہوں، اور اللہ دیتا ہے۔ اور مسند احمد میں یہ حدیث بھی مذکور ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا خازن واللہ یعطی، بے شک میں ہی خزانچی ہوں، میں ہی ٹریجرر ہوں، اور اللہ دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی۔ اس طرح کی کئی حدیثیں موجود ہے۔ پھر ایک اور بات جو وہابیوں کے امام ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم جوزی نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، یعنی ان پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت پر یہ بات بھی لکھی کہ دنیا اور آخرت میں جس کو جو کچھ بھی نعمتیں اللہ دیتا ہے، دوبارہ سن لے، دنیا اور آخرت میں جس کو جو بھی نعمتیں اللہ عطا فرماتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے دیا جاتا ہے۔ تو حدیث میں تو آیا، قرآن میں تو آیا، ہمارے بزرگوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نعتیں لکھی، تمہارے امام ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم جوزی نے بھی اس کو قبول کر لیا، لیکن ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، تم کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ تم جن کو مانتے ہو انہوں نے بھی یہ کہا، اور ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانتے ہیں۔ تو اب ہم یہ مظفر الاسلام بہاری سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہاری ان بکواسوں کو سنیں یا اللہ کے فرمان کو سنیں؟ ہم تمہاری ان بےہودہ باتوں کو سنیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کو صحابہ کرام نے بیان فرمایا، تابعین نے بیان فرمایا، محدثین نے لکھا، ان باتوں کو سنیں؟ اللہ اکبر! اے وہابیوں کی جماعت، تمہیں تمہارا امام مبارک ہو، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان مبارک۔ اب ہم بلا خوف یہ کہیں گے جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فرمایا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند سیدنا مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ مزید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ اب ان تمام قرآن اور حدیث سے دلائل کی موجودگی کے بعد اگر یہ اشعار پڑھے جائے اور تمہارے پیٹ میں درد ہو تو یہ تمہارا قصور ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اگر یہ کہا، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، یہ کہنے پر اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تم جانو، تمہارا ضمیر جانے، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کافی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو روزی ہمیں ملتی ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کے صدقے، جو روزی تمہیں ملتی ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، یعنی ہم بھی حضور کا کھاتے ہیں، تم بھی حضور کا کھاتے ہو۔ فرق اتنا ہے کہ ہم حضور کا کھا کر حضور کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تم حضور علیہ السلام کا کھا کر ناشکری کرتے ہو، اس سے اللہ کی بھی ناشکری ہوتی ہے، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یوں فرمایا، یا رسول اللہ، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ تو زندہ ہے